يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. آج کا درس سورہ رعد کی آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کا علم بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلی دو آیتوں میں بھی اور اگلی چند آیتوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ ہی کے فرشتے ہیں جو پے در پہ لگاتار آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا نظام، حفاظت کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کے کتنے بڑے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے فرشتے، تو اندازہ لگائیں فرشتے کتنے ہوں گے۔ اسی لیے تفسیر جریر میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 20 فرشتے رکھے ہیں، یہ ایک روایت ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 20 فرشتے ہیں، 10 دن میں اور 10 رات میں۔ 2 تو اعمال لکھنے والے ہیں، 2 فرشتے دائیں اور بائیں اعمال لکھنے والے ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، ہر عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ تو 2 فرشتے تو یہ ہیں اعمال لکھنے والے ہیں۔ اسی طرح 2 فرشتے انسان کے ہونٹ کے پاس ہیں، یہ امام ابن جریر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ 2 فرشتے انسان کے ہونٹ کے پاس ہیں جو درود پہنچانے کے لیے ہیں۔ انسان جب درود پڑھتا ہے تو فرشتہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچاتا ہے۔ دور سے درود پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کوئی پڑھے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ تو 2 فرشتے انسان کے ہونٹ کے پاس ہیں جو درود شریف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح 2 فرشتے انسان کی آنکھوں پر ہیں، 6 ہو گئے۔ اسی طرح 2 فرشتے انسان کے آگے اور پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، یہ حفاظت کے لیے۔ اسی طرح ایک فرشتہ انسان کے منہ کے پاس ہے جو منہ کے اندر زہریلے جانوروں کو اور نقصان دینے والی چیز کو جانے نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک فرشتہ انسان کی پیشانی پر، یہ 10 ہو گئے۔ ایک فرشتہ انسان کی پیشانی پر ہے، جب انسان تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کی پیشانی کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان تکبر کرتا ہے، دوسروں سے اپنے کو افضل سمجھتا ہے یا زبان سے دعوے کرتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ اس کی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں 10 فرشتے دن میں ہیں، اور یہ 10 فرشتوں کی ڈیوٹی رات میں بدل جاتی ہے، دوسرے 10 آ جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے، تو کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے؟ سبحان اللہ۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، اللہ ہی کے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کو
کسی غار میں گرنے نہیں دیتے، انسان کو کسی بری جگہ گرنے نہیں دیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، کوئی نقصان پہنچنا طے ہوتا ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے نقصان پہنچنے کا جو مقدر میں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان کو نقصان پہنچ کے رہتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ ہی کے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ انسان مرتے مرتے بچ جاتا ہے، پوری گاڑی تباہ ہو گئی لیکن اندر جتنے لوگ تھے سب بچ گئے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا یا فلاں سبب سے ہو گیا، فلاں چیز سے ہو گیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے تھے انہوں نے بچا لیا۔ اللہ کی طرف سے جو حفاظت کا نظام تھا، کتنی مرتبہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے لیکن گھر والے بچ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کی جان کو نقصان نہیں پہنچتا، جان محفوظ رہتی ہے۔ یہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو نعمت ہے اس کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت، اپنا ایک ضابطہ اور قانون بیان کیا ہے کہ دنیا میں جس قوم کو یا کسی ایک فرد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت دی جاتی ہے، کسی فرد کو یا پوری قوم اور جماعت کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت بلا وجہ نہیں چھینتے جب تک کہ انسان خود نہ بدل جائے۔ یعنی پہلے وہ نیک تھا اب برا ہو گیا، پہلے اچھے اعمال کرتا تھا اب برے اعمال کرنے لگ گیا، پہلے نیکی کرتا تھا اب گناہ کرنے لگ گیا۔ تو انسان پہلے اپنے حالات بدلتا ہے پھر اللہ نعمتوں کو بدلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ انسان پہلے اپنے حالات بدلتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو پھر وہ ناشکری، جیسے قوم سبا کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی، باغات دیے، جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغ تھے بائیں طرف بھی باغ تھے۔ کلو من رزق ربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا اچھا شہر تمہیں ملا ہے، باغات ہی باغات ہیں، اتنی بہترین زندگی تھی ان کی، سکون والی، امن والی۔ وہ سفر کے لیے نکلتے تھے، دونوں طرف باغات ہوتے تھے تو چھاؤں کے اندر، درختوں کے سائے کے اندر ان کا سفر ہوتا تھا، اور پھل توڑنے کے لیے بھی ان کو کوئی اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے پھل بھرے ہوتے تھے کہ وہ بس ٹوکرا لے کر گزر جاتے تو خود بخود ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، لیکن پھر وہ ناشکری پر آ جائے، انہوں نے ناشکری شروع کر دی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ انہوں نے کہا کہ انسان ہے نا، انسان کی ایک بہت گندی عادت ہے بور ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ بہت بری عادت ہے، اکتا جانا۔ انسان نعمتوں سے بعض مرتبہ اکتا جاتا ہے، اس کو امن مل جائے، سکون مل جائے تو سکون سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا، اب دعا کرنے لگے، یار یہ تو بہت بور ہو رہے ہیں، ہم سفر میں کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ رہی، آسانی سے ہمارا پورا سفر گزر جا رہا ہے، سکون سے سفر ہو جا رہا ہے۔ تو وہ اس سے بور ہو گئے، اکتا گئے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ انسان کا بہت برا مزاج ہے، بہت بری فطرت ہے یہ، کہ انسان اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ وہ بور ہو گئے کہ اتنا سکون اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اتنی نعمتیں کیوں دی ہے، تھوڑا مشکل ہونی چاہیے سفر میں تاکہ کچھ مزہ آئے۔ تو جب ناشکری کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو اچھے باغات تھے ان کو برے باغات میں بدل دیا، کانٹوں والے ہیں، بیریوں والے ہیں، برے باغات میں بدل دیا، اور ساری نعمتیں چھین لی گئی، اور ان پر سیل العرم، وہاں ایک ڈیم تھا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور اس کا پانی سیلاب بھی آیا، سب ختم ہو گیا۔
تو نعمتیں اللہ تعالیٰ بلا وجہ نہیں چھینتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا اور اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کو نعمتیں دینے کے بعد بلا وجہ نہیں چھینتے. پہلے انسان بدلتا ہے، انسان کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، انسان اپنے اعمال بدل لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں. یہودی پہلے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھے، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، وہ نبیوں کی اولاد تھے، پہلے وہی حق پر تھے، پہلے وہی سچے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے نعمتوں کو بدل. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ سب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم بتلائے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، اللہ کو بہت پسندیدہ لوگ تھے بنی اسرائیل یہودی، لیکن انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے ساتھ جو میثاق تھے، وعدے تھے، اس وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے آج وہی قوم سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ اللہ کا ان پر غصہ ہے، مغضوب علیہم قوم بن گئی. وہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا. پہلے ان کے اعمال اچھے تھے، اب برے ہو گئے. پہلے وہ نیک تھے، اب بد ہو گئے. پہلے وہ اچھے تھے، اب خراب ہو گئے. پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے، اب گناہ کرنے لگے. تو جب انسان بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں. حمص ایک ملک شام کا ایک شہر ہے، حمص. بہت مشکل تھا اس کو فتح کرنا. صحابہ کرام نے کئی مہینوں کے بعد اس کو فتح کیا. کئی مہینوں کے بعد وہ قلعہ فتح ہوا، ملک شام کا حمص. اب سب صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں. سارے صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ اتنے زمانے کے بعد یہ اتنا مضبوط قلعہ ہے عیسائیوں کا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو سارے صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اتنے مہینوں کے بعد عیسائیوں کا اتنا مضبوط قلعہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، تو یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو، یہ اتنا مضبوط، اتنا بہترین قلعہ ہے، یہاں پانی ہے، باغات ہے، سب کچھ ہے، یہ پہلے عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر تمہیں دے دیا ہے. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرنے لگے تو ہم سے بھی یہ چھین لیا جائے گا. مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر ہم گناہ کرنے لگے، یہ عیسائیوں کی طرح ہم برے ہو گئے اگر، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چھین کر کسی اور کو دے دیں گے. مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نعمت چھینتے نہیں ہیں جب تک کہ انسان خود ایسے اعمال نہ کرنے لگے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ جو کسی قوم پر جو نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. یعنی انسان پہلے بدلتا ہے، انسان پہلے اپنے حالات برے کر لیتا ہے، پہلے گناہوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت جا کر حالات بدلتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر بنو امیہ، بنو عباس، اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ مسلمان کتنے عروج پر تھے، مسلمان کتنے ترقی پر تھے. مسلمان ہم لوگ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کتنی اچھی پوزیشن میں تھے. لیکن آج کیا حال ہے؟ آج کتنی ذلت میں ہے، آج کتنے شکست خوردہ ہیں، آج کتنے پسے ہوئے ہیں، آج کتنے کافر ہمارے اوپر مسلط ہے اور کتنا ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ سب ہمارے اعمال ویسے ہو گئے. ہم نے اپنے حالات کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ڈائریکٹ نہیں چھینی ہیں، آہستہ آہستہ یہ نعمتیں چھینی گئی ہے کیونکہ ہم بدلتے گئے آہستہ آہستہ، تو آہستہ آہستہ نعمتیں چھنتی گئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وما لهم من دونه من وال، انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، نقصان پہنچانا چاہیں، اوپر تو ہے کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اوپر کیا آیا؟ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اس لیے انسان کو جلدی برائی نہیں پہنچتی، جلدی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہے. لیکن پھر کبھی کبھی نقصان ہو ہی جاتا ہے، کبھی کبھی انسان گر ہی جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو یہ نقصان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. جب اللہ تعالیٰ برائی پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ نقصان ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. کتنی بھی مضبوط قوم ہو، کتنے بھی زیادہ اسباب والے ہوں، اللہ تعالیٰ جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو وہ نقصان پہنچ کر رہتا ہے. یہود بنو قریظہ جو ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا مدینہ منورہ میں، وہ بہت مضبوط قلعوں میں رہتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ مسلمان یہ بدر میں تم نے مشرکین کو ہرا دیا، مشرکین کو تو تم ہرا سکتے ہو، ہمیں نہیں ہرا سکتے. مشرکین تو اناڑی ہیں، مشرکین تو اناڑی ہیں، ان کو لڑنا ورنا نہیں آتا، اس لیے تم نے ان کو آسانی سے ہرا دیا. ہم سے مقابلہ ہو تب تمہیں پتہ چلے گا، یہ یہودی کہتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے ہی تھوڑے سے حملے میں. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ. مسلمانوں کو بھی یقین نہیں تھا، مسلمانوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی ہار جائیں گے، اور ان کو تو یہودیوں کو تو یہ گمان تھا کہ ہماری دیواریں ہمیں بچا لے گی اللہ سے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ. ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہمارے قلعے کی مضبوط دیواریں اللہ کو آنے سے روک دے گی. نعوذ باللہ. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی بھی مدد آ جائے مسلمانوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہمارے مضبوط قلعے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. پھر کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آ گیا جہاں سے ان کا خیال ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا، صحابہ کرام گئے، اچانک ان پر حملہ کیا تو اور ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ گھبرا گئے، اور پھر وہ بغیر لڑے کے ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے. اور جو فیصلہ مسلمان کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کو ماننے پر تیار ہو گئے. تو پھر ان کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بوڑھوں اور عورتوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. تو خیر اتنی آسانی سے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے، پھر اتنا غصہ آیا ان کو کہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنے باغات کو، کھجور کے باغات تھے ان کے، وہ باغات کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو گراتے تھے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ نے ان کو نکالنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. امریکہ میں ابھی آگ لگ گئی، کیلیفورنیا میں، بس اللہ نے ارادہ کر لیا کہ بس نقصان پہنچانا ہے امریکہ کو، آگ لگا دی. کیا کیا امریکہ؟ سارے اسباب کے باوجود کچھ کر سکا؟ کچھ نہیں. سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی تماشا دیکھتے رہے، کیونکہ اللہ نے کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تو اب اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کتنی ہی مضبوط لوگ ہوں، کیسے ہی اسباب والے ہوں، کیسے ہی طاقت والے ہوں، اللہ رب العزت جب نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وما لهم من دونه من وال. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے
آسمانوں میں اللہ تعالیٰ بجلی بتاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بادلوں کو جو بوجھ لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چلاتا ہے۔ بجلی بھی یعنی زمین پر جتنا نظام ہے یہ بھی اللہ کے تابع ہے۔ زمین پر جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور آسمانوں میں جو بجلیاں ہیں، آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، ان پر بھی کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ بجلی دیکھ کر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، اب ٹھنڈا موسم ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ہیں بجلی میں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بوجھل بادلوں کو، بادل جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، جو بہت وزنی ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ بادل چلتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ رعد بجلی کو کہتے ہیں، بجلی جو چمکتی ہے، بجلی کی جو کڑک ہے، آواز جو آتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری جگہ 15 پارے میں ہے کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جاندار ہو بے جان ہو، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ بجلی کی جو کڑک ہے، جو آواز ہے، وہ آواز خود وہ آواز نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ آواز ہے، حالانکہ وہ آواز تسبیح ہے، وہ آواز نہیں ہے، وہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی آواز ہے۔ یہ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بجلی کی کڑک جو ہے یہ خود اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد بجلی کی کڑک تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے۔ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر الرعد سے مراد ایک فرشتہ ہے، فرشتے کا ایک نام ہے، فرشتہ ایک ہے الرعد، جس کا نام ہی ہے رعد۔ وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک مرتبہ یہودی آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ الرعد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے امتحان لینے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ الرعد، یہ رعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے بادلوں پر مقرر کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا ہے، جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، بادلوں کو آگے چلاتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آواز ہوتی ہے، بجلی جب کڑکتی ہے تو آواز کیسے خطرناک ہوتی ہے، وہ آواز کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جب کوڑا مارتا ہے اور ان کو ہانکتا ہے تو وہ بادلوں میں سے آواز نکلتی ہے، وہ فرشتے کے مار کی وجہ سے، کہ فرشتہ جب مارتا ہے اور بادل کا آگے چلاتا ہے اس کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہاں، پچھلی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یعنی تورات اور انجیل میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو رعد اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، دیکھیے وہ فرشتہ جو ہے کیسی خطرناق آواز ہوتی ہے، ایسا بعض مرتبہ انسان نیند میں سے جاگ جاتا ہے، آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ بعض مرتبہ انسان نیند میں سے جاگ جاتا ہے، تو قیامت کی آواز کیسی ہوگی؟ سور جب پھونکا جائے گا اس کی آواز کیسی ہوگی؟ یہی آواز بعض مرتبہ اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ رعد نامی فرشتہ تسبیح کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جب بجلی کی جو آواز ہوتی ہے، وہ بجلی چمکی اور آواز ہوئی، اس وقت جو سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کو بجلی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بعض مرتبہ سفر میں ہوتے ہیں ہم لوگ، راستے میں ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور آج کل تو ویسے بھی ہم نے، انسانوں نے موت کے کچھ اسباب اپنے اوپر زیادہ ہی کر لیے ہیں۔ موبائل یہ بھی موت کا ایک سبب ہی ہے بہت اچھی چیز، لیکن بعض مرتبہ یہی اس کے نیٹ ورک کی وجہ سے بجلی جلدی گر جاتی، تو اس لیے اس سے بچاؤ کا راستہ کہ انسان جب بجلی کڑکے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، یا حدیث میں دعا بھی آئی ہے کہ جب وہ آواز ہوتی تھی
بادل کے اندر سے جو آواز ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ جیسے ہی وہ آواز ہوتی تھی بادلوں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں قتل مت کر، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب کے ذریعے سے ہمیں ہلاک مت کر، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور سبحان اللہ و بحمدہ کہنا چاہیے تاکہ بجلی وغیرہ سے انسان محفوظ رہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد فرشتہ یا وہ بجلی کی کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتی، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے ڈر سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ بجلی کا کوئی کڑکا بھیج دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اگر غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے تو بعض مرتبہ وہ بجلی کسی کے اوپر گرا ہی دیتے، بجلی کا کڑکا کسی کے اوپر گر ہی جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، دیکھو دو لفظ بجلی کے لیے، دو لفظ استعمال ہوئے، ایک برق ہے، پہلے آیا برق کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برق دکھاتا ہے، بجلی دکھاتا ہے، اور یہاں پر ہے نیچے جو بجلی آتی ہے وہ صاعقہ ہے، تو یعنی اوپر آسمانوں میں جو بجلی نظر آئے گی چمکتی ہوئی، نیچے نہیں آئے گی، اس بجلی کا نام برق ہے، اس بجلی کا نام کیا ہے؟ برق ہے۔ اور نیچے جو بجلی آ جاتی ہے جو گر جاتی ہے کسی پر، اس کا نام ہے صاعقہ، صواعق۔ کبھی کبھی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ بجلی کا کڑکا بھیج دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اکثر یہ کافروں پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے کچھ واقعات بھی لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت متکبر انسان تھا، ایک مشرک تھا عرب میں، بہت ہی متکبر، بہت ہی زیادہ مغرور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی دعوت دو اس کو۔ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ماننے والا، بہت متکبر انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تم جاؤ۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو ایک مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے مان لو۔ تو وہ نعوذ باللہ الٹا کہنے لگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ سونے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہے کا ہے، کیا ہے اللہ، یہ ایسا کہنے لگا۔ تو وہ صحابی واپس آ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت متکبر انسان ہے، یہ نہیں ماننے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھیجا، پھر انہوں نے اس کو دعوت دی اور اس نے پھر یہی کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، سونے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے جب یہی کہا تو فوراً آسمان سے ایک بجلی آئی اور اس کی کھوپڑی اڑا دی، اللہ تعالیٰ کا فوراً اس پر عذاب آیا۔ دیکھیے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ بجلی کا کڑکا بھیج دیتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اکثر وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ان لوگوں پر بھیجتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، ہم تو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح اور دو مشرکین تھے، دو بڑے بڑے مشرک سردار تھے عرب کے، عامر ابن طفیل اور اربد ابن قیس، یہ دونوں بھی بہت ہی متکبر تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت نفرت تھی۔ تو وہ دونوں پلان بنا کر آئے۔ عامر ابن طفیل نے اپنے دوست اربد ابن قیس سے کہا کہ ہم دونوں جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو عامر ابن طفیل نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگاؤں گا، میں ان سے باتیں کروں گا، تم نے تلوار نکال کر پیچھے سے آ کر ان کی گردن اڑا دینا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ دونوں آئے اور وہ عامر ابن طفیل جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا کہ آپ تو سردار ہیں، یہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شیطان ہے، تو پہلے اپنے مطلب کی بات کر، جس کام کے لیے آیا وہ بات کر۔ اس نے کہا کہ مجھے اکیلے میں کچھ وقت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک کہ تو توحید کو قبول نہیں کرے گا، ایمان کو قبول نہیں کرے گا، تجھے اکیلے میں کوئی وقت نہیں ملے گا۔ تو وہ باتوں میں لگا رہا ہے کہ
آپ اگر میں مسلمان ہو گیا تو آپ کیا دیں گے؟ آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ملے گا جو سارے مسلمانوں کو ملتا ہے، تو اور سب مسلمان برابر رہیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے اپنے بعد اپنا نائب بنا دیجئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے انتقال کے بعد میں مسلمانوں کا امیر رہوں گا، آپ مجھے طے کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ کر دیجئے کہ آپ شہروں پر حکومت کریں، میں دیہاتوں پر حکومت کروں گا۔ یہ اس طریقے سے وہ باتوں میں لگا رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ پیچھے سے میرا دوست آ کر اربد تلوار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے، نعوذ باللہ۔ لیکن باتیں ہوتی رہی، وہ قتل ہی نہیں کر سکا۔ جب دونوں واپس نکلے تو اس عامر ابن طفیل نے کہا کہ تو کتنا بزدل ہے، میں تو تجھے بہت بہادر سمجھتا تھا، میں نے تجھے کہا کہ میں باتوں میں لگاؤں گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا، تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جلدی مت کر، میری بات سن لے پہلے۔ تم دونوں جیسے ہی باتیں کرتے تھے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو میرا ہاتھ سوکھ جاتا تھا، ہاتھ کے اندر سے جان ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جب تلوار کی طرف وہ ہاتھ لے کر جاتا رہا تو ہاتھ کے اندر سے جان ہی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ کیسے بچاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میرا ہاتھ بالکل سوکھ جاتا تھا جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں جیسے ہی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آتے تھے، وہاں صرف میں اور تو دونوں ہی نظر آتے تھے، تو کیا میں تجھے مار دیتا؟ تو خیر یہ دونوں یہاں سے نکلے تو اس نے آخر میں جاتے ہوئے دھمکی دی، عامر ابن طفیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں پورے مدینے کو گھوڑوں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا، اتنا بڑا لشکر لے کر آؤں گا کہ پورا مدینہ بھر جائے گا، آپ کے دشمنوں کا اتنا بڑا لشکر لے کر آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ اس عامر ابن طفیل کے شر سے مجھے بچا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں نکلے تو اربد ابن قیس جو تھا، جو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے بجلی گری، وہ اور اس کا جانور مر گئے۔ اور یہ عامر ابن طفیل جو تھا، اس کو طاعون کی ایک گٹھلی نکلی گردن میں، طاعون کی جو بیماری اس کی ایک گیٹ آئی یہاں پر اور وہ بستر پر ہی مر گیا۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ ان پر بجلی گر جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بجلی بھیج دیتا ہے جس پر چاہتا ہے جب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ تو بہت سخت قوت والا ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی العظیم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد